اس موضوع پر ہمارے پہلے مہمان ہیں خرم دستگیر خان صاحب، سابق وزیر دفاع. بہت بہت شکریہ خرم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھائیے کہ جب حکمت عملی پہ کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جی وہ دہشت گرد ہے یا دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے؟ جمہوریت میں تو اتفاق رائے جو ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اتفاق رائے بھی ہوتا ہے. جناب جی، یہ اختلاف نہیں ہے. دہشت گردوں سے جب ہمیں لڑنا ہے تو نہ لڑنے کا اندیا اختلاف نہیں ہے، وہ بزدلانہ مصالحت ہے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہمیں دے دیا تھا. انہوں نے واضح کہا تھا کہ ہم دہشت گردوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو ان سے بات کریں گے. اور انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز بھی کیا اور کہا کہ وہ افغانستان سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کسی صوبائی حکومت کا استحقاق نہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ دہشت گردی سے لڑنے کا کیس وفاق کا نہیں ہے، وہ اصل میں تو خیبر پختونخوا کا ہے، جہاں پاکستانی سپاہیوں کی اور سویلینز کی جانیں جا رہی ہیں، جہاں 12 اضلاع میں صوبائی حکومت کی رٹ نہیں ہے. آپ نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں اس میں زیادہ جو غالب تعداد ہے وہ خیبر پختونخوا میں رہنے والوں کی ہے. تو کیس تو انہوں نے لڑنا ہے کہ جناب وفاق سے انہوں نے جو ہے وہ استفسار کرنا ہے کہ جناب ہماری جنگ ہے، آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے. تو یہ وفاق کا کیس نہیں ہے، یہ تو خیبر پختونخوا کا کیس ہے. لیکن جس کا کیس ہے وہ اس سے لڑنے سے معذرت کر رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، بزدلانہ مصالحت کر رہا ہے. تو یہ آپ اسے اختلاف ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ تمام تر سابق تجربے کے برعکس، کیونکہ 13 سال سے ان کی حکومت ہے، اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نئے آئے ہیں حکومت میں. تو ان کا یہ کہنا کہ جی ہم تو یہ جنگ نہیں لڑیں گے اور ہم گفتگو کریں گے. ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ کتنی دفعہ دہشت گردوں سے مذاکرات ہوئے اور ان کے نتیجے کیا آئے. ہمیشہ پاکستانیوں کا خون ہی ناحق بہا ہے. اچھا، ایک زمانے میں مطلب ہے کہ بینگ اے سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین آپ ہیں، جب نواز شریف صاحب کے اس سے پچھلے والے دور حکومت میں جو ہے بڑا ایک سوال تھا آپریشن ضرب عضب سے پہلے، تو اس وقت جو تھی مجھے یاد ہے کہ جو سویلین قیادت تھی اتنا کین نہیں تھی کہ جو ہے آپریشن کیا جائے. اسی طرح کا ان کے اندر بھی ڈبل مائنڈڈ تھے. مجھے یاد ہے کہ آپ کے جو اس وقت کے وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے چودھری نثار صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس معاملے کے اوپر کی تحفظات کا اظہار کیا تھا، پھر فوج نے پہل کاری کی اینڈ دین ایوری بڈی کیم آن بورڈ. یہ بھی حصہ ہے. تو سیاسی جماعتیں عموماً جو ہے وہ 2 pronged اسٹریٹجی جو ہے اپناتی ہیں کہ جی بات بھی کریں گے. تو اس معاملے پہ اگر پی ٹی آئی بھی وہی کر رہی ہے جو کہ ماضی میں ہو چکا ہے، تو اس میں مطلب یہ کہہ دینا کہ جی آپ دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھی ہے، تو ذرا سا وہ نہیں ہو گیا، زیادہ بات نہیں ہو گئی اس کے اوپر؟ عامر شاہ صاحب، کیا ہم نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھنا؟ 80,000 پاکستانیوں کو شہید کروا کر اگر ابھی بھی ہمارے ذہن میں ابہام ہے تو میں اس کو ابہام نہیں کہوں گا، میں اس کو بزدلانہ مصالحت کہوں گا. وفاق کو تو غالباً اب سمجھ آ گئی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی وجوہات کی بنا پہ وہ سبق سیکھنے سے انکار کر رہی ہے اور اپنے صوبے کے 4.5 کروڑ میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں، ان کے کاروبار، روزگار کو خطرے میں ڈال رہی ہے. اچھا، دیکھ رہے ہیں اتنے اہم موضوع کے اوپر جو ہے گفتگو جو ہو رہی ہے، اخبارات میں ہو رہی ہے، میڈیا میں ہو رہی ہے، خود کیا وفاق نے کوشش کی کہ جی ان کو قائل کیا جائے؟ ون آف دا مین اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ جناب آپ مطلب یہ ایشوز ہیں. اور ایک اور لوگ کہتے ہیں کہ جی جب خود وفاق کہتا ہے کہ کہتے ہیں نا بیرون ملک سے جو ہیں دہشت گرد آ رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین سے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ فرنٹیئر کی جو حفاظت ہوتی ہے سرحد کی، وہ تو پھر وفاق کی ذمہ داری آ جاتی ہے. تو دونوں جب تک ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے، ابلاغ نہیں ہوگا، تو وہ کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ اور اس میں کیا وفاق پہ تنقید نہیں بنتی کہ جناب کیونکہ اتنی زہریلی فضا ہے سیاسی طور پہ، تو ایک دوسرے کو نہ آپ سننے کو تیار ہیں، نہ وہ سننے کو تیار ہیں، نہ آپ لچک دکھا رہے ہیں، نہ وہ لچک دکھا رہے ہیں، تو مطلب قصوروار تو برابر کا ہوگا. جی نہیں، میری گزارش ہے یہ بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ ایک انجسٹیفائڈ مورل ایکویولنس ہے، یہ اخلاقی برابری نہیں ہے. ہم بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، تیار رہیں گے. جو خیبر پختونخوا کی حکومت اور وہاں جو حکمران جماعت 13 سال سے حکومت کر رہی ہے، وہ عوام کے مسائل پر بات نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف بانی چیئرمین کی رہائی پر بات کرنا چاہتے ہیں.
وہ اپنے کیسز ختم کروانے پر بات کرنا چاہتے ہیں. آج بھی میں آپ کے پروگرام میں بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت دہشت گردی پر، عوام کی فلاح کے کسی بھی مسئلے پر وفاق سے بات کرنا چاہتی ہے، ہم 24 گھنٹے کے اندر تیار ہوں. اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ جی مطلب ہے کہ ماحول بنانا. اب اگر نئے وزیر اعلیٰ چاہتے ہیں کہ جی وہ جیل جا کے ملاقات کر لیں اپنے پارٹی لیڈر سے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ لوگ کیوں ایک کہتے ہیں کشادہ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ کیونکہ سیاسی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیاستدان جیل میں ہوتا ہے، ملنا کیا پرابلم ہوتی تھی؟ زرداری صاحب سے لوگ جوک در جوک ملنے جایا کرتے تھے، پورا مطلب ہے ان کے پارٹی کے کارکن تک آیا کرتے تھے ملنے. اور بھی اسی طرح لوگ جیل میں گئے، ہم نے بڑا کور کیا. جی عامر صاحب، آپ چونکہ ماضی کے بہت اچھے طالب علم ہیں، تو میں یاد کرا دوں کہ 2019 کے موسم خزاں میں محمد نواز شریف جو لاہور جیل میں قید تھے، ان کی تمام ملاقات بند کر دی گئی تھی وزیر اعظم پاکستان جو بانی چیئرمین ان کے حکم سے، کیونکہ میں بھی وہ جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے. یہ ماضی کے معاملے ہم جو ہے نا وہ ہم اس کی دلدل میں اگر نہ دھسیں. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ نے کہا نا کہ ماضی سے سیکھنا چاہیے، تو سیاست میں بھی تو سیکھے نا ماضی سے. جی، میری توقع یہی ہے کہ اس ہفتے ان کی ملاقات ہو جائے گی، اور سوال یہی ہے کہ ملاقات کے بعد جو بھی انہوں نے فیصلے لینے ہیں وہ فیصلے لے لیں گے. لیکن جو بنیادی معاملہ ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، وہ یہی ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کے وسائل جو ہیں وہ مستقل وفاق پر چڑھ دوڑنے کے لیے استعمال ہوں گے، یا کیا وہاں کے رہنے والے 4.5 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیوں میں صحت، امن، تعلیم، انفراسٹرکچر پہنچانے کے لیے استعمال ہوں گے؟ اس بات کا جواب جو ہے وہ آفریدی صاحب نے ابھی دینا. اچھا، پی ٹی آئی کو چھوڑیں، ان کی تنقید چھوڑیں، دیگر جماعتوں کو بھی اور ہمارے سول سوسائٹی کے بھی جو بعض ممبرز ہیں ان کو بھی اعتراض ہے، صرف کے پی پہ ہی نہیں، بلوچستان کے معاملے کے اوپر بھی. وہ یہ کہتے ہیں فاق کے پاس جب سے شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ ٹول کٹ میں صرف ایک ہی اوزار ہے کہ جی فوج کو استعمال کیا جائے، سیکورٹی فورسز کو استعمال کیا جائے، اور جو کہتے ہیں نمائندوں کو اعتماد میں لینا، ایک براڈر کنسنسس بلڈنگ کرنا دونوں صوبوں کے اندر جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دہشت گردی کا افریت ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے. پھر اسی طرح جو فٹ سولجر ہیں، ہمارے یہاں ایک بڑا کلیدی اس کا حصہ ہوا کرتا تھا کہ جی فٹ سولجر کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، اس کو جو ہے دوبارہ مین اسٹریم میں لے کر آیا جائے گا، اس کو تعلیم تربیت دی جائے گی. باقاعدہ یہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، پاک فوج کے انڈر میں ہی پروگرام چلا کرتا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ صرف فوکس ایک چیز پہ لگ رہا ہے کہ جی ہاتھ میں ہتھوڑی ہے، ہر پرابلم کیل نظر آ رہی ہے، مارے زور سے؟ جی دیکھیے، دونوں صوبوں کے حالات فرق ہیں. خیبر پختونخوا میں دیکھیں جہاں کی حکومت ہے اس کا بڑا کہتے ہیں نا پرزور دعویٰ ہے کہ وہ نمائندہ حکومت ہے. اگر وہ نمائندہ حکومت ہے تو یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کوئی حقوق کے طالب تو نہیں ہے. نمائندہ حکومت تو موجود ہے، جمہوریت وہاں موجود ہے، تو وہ کیا وہ دہشت گرد جو ہے نہ اب امریکہ کے خلاف جہاد کا کوئی بہانہ موجود ہے، نہ کوئی دینی جہاد کا بہانہ موجود ہے. خیبر پختونخوا کے دہشت گرد تو پیورلی ہندوستان کی ایما پر، افغانستان سے پاکستان پر حملہ آور ہیں، اور ہمیں ان سے لڑنا ہے، ہم نے ان سے مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ مذاکرات کرنے کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ ان سے کیا بات کرنی ہے؟ کنسیڈ نہیں کر سکتی ریاست، بالکل. ان کے پاس تو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. بلوچستان میں کچھ حالات فرق ہیں، اور اس میں وہاں پہلے بھی کوشش کی گئی. ماضی میں تو نیشنلسٹ کی حکومت ہم نے بنا دی 2013 سے 16 تک، لیکن اس کے بھی جو ہے وہ نتائج ہمیں خاطر خواہ نہیں ملے. لیکن بلوچستان میں ابھی بھی واضح گنجائش موجود ہے. جی، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی واقعی نون لیگ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ بنائی تھی، ڈاکٹر مالک بلوچ اس کو جو ہے لیڈ کر رہے تھے. اب کیا وجہ ہے کہ، اور مطلب ہے کہ ان لوگوں کو بھی بالکل ایک طرح سے کہتے ہیں نا کارنر ہو گئے، وہ چاہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جا کے وزٹ کریں، وفاق زیادہ توجہ دے تاکہ کنسنسس ہو. اختر مینگل جو ہے ان کو اسی طرح جو ہے بہت زیادہ ناراض کر دیا گیا ہے. تو کیا معاملہ ہے کہ وہاں پہ جو وہ پرو فیڈریشن نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ تک جو ہے سائیڈ لائن ہو چکی ہیں، اور وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ جو ہے جو اصل نمائندے تھے وہ نہیں آئے گئے، ان کو روکا گیا. تو یہ تمام الزامات وہی لوگ ہیں جو کل تک آپ کے تحادی تھے، آج بھی ہیں، بلکہ مالک صاحب تو آج بھی آپ کے تحادی ہیں. جی عامر صاحب، یہاں ایک ہمیں تاریخی آبزرویشن
سیکھ اگر ہم سیکھ سکیں کہ جو 18ویں آئینی ترمیم میں بہت اچھے طریقے سے صوبوں کو خود مختاری دی گئی. جو ایک گیپ ہے پروونشل گورنمنٹس اور پروونشل اسمبلیز کے جو ریئل فنکشن ہے اس تک ابھی بہت ہمیں سفر طے کرنا ہے. اور یہ جو فوکس ہے کہ ہم جو لوگ تو بندوق اٹھا کر ہمارے اوپر حملہ آور ہیں ان کے خلاف تو آپریشن ہوگا. جو بندوق رکھنے کے خواہاں ہیں اور پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ ہم بالکل بات کریں گے, مذاکرات کریں گے. دو اور اہم سوال میں چاہوں گا کہ ذرا مختصر جواب. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا افغانستان سے جنگ سے بچا جا سکتا تھا کہ انیویٹیبل تھی؟ کیونکہ اب تک جو پاکستان نے کیا وہاں پہ پولیٹکس جو ہمارا موقف رہا اس کی نفی ہوتی بھی نظر آئی ہے. جی بچا نہیں جا سکتا تھا. ہم مختلف قسم کی غلط گمانوں کا شکار تھے اور بالآخر وہ پردے ہٹنا شروع ہوئے ہیں. ہمیں گمان تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں ایک سانجھی زبان ہے, سانجھی ثقافت ہے, سانجھا دین ہے, لیکن یہ بات واضح ہوئی ہے کہ وہ ایک فرق ملک ہے اور ہمیں اس کے ایک ہمارا ہمسایہ ہے, وہاں بہت ساری قدریں مشترک بھی ہیں, لیکن ہمیں اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرنا ہے جس طرح آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور اس میں جو ان کی خواہش ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے وہ ہمیشہ نرم رہے اور اس پر کوئی روک ٹوک نہ ہو, وہ بھی ممکن نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اصل جو جنگ ہے, چاہے اس کے افغانستان نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ برسر پیکار ہوئے پچھلے ہفتے, اصل جنگ تو ہندوستان سے ہی ہو رہی. ہندوستان اب مغرب سے ہمارے اوپر حملہ آور ہے. میں پھر کہوں گا کہ آپ ذرا غور کیجئے نا کہ یہ دہشت گرد ہیں, ان کے پاس کیا موٹیویشن ہے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کی؟ ان کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے سیاسی, صرف یہ ہے کہ ان کو ایک فنڈنگ ہو رہی ہے, ان کو وہاں ایک ریفیوج اور پناہ گاہ بھی موجود ہے اور وہ ہندوستان کی ایما اور فنڈنگ پر ہمارے اوپر حملہ آور ہیں. کچھ لوگ جو اس کو شک کرتے تھے اس ہفتے وہ شک بھی دور ہو گیا جب تو آپ سمجھتے کہ جو نئی دلی اور کابل کا نیکسس بحال ہو گیا یا ابھی بھی کچھ گنجائش ہے کہ مطلب ہے جو ہمیشہ پاکستان نے کوشش کی وہ نیکسس نہ بن سکے اور بھی ہمارا ایک دوست جو ہے مغرب میں بیٹھا ہوا ہو, ہماری سرحدیں محفوظ ہوں؟ جی نئی دلی اور کابل کا نیکسس بے نقاب ہو گیا ہے, وہ نیا نہیں بنا, بے نقاب ہو گیا اصل میں, جو پہلے سے موجود تھا. اور ہماری یہ شاید ایک ہمیں گمان تھا کہ طالبان کے ساتھ نئی دلی کے تعلقات تاریخی طور پر اچھے نہیں رہے, لیکن اور حامد کرزئی کی حکومت تک اور پھر اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت تک تو ہندوستان کے بہت اچھے تعلقات تھے اور ان کے بہت گہرے اثر تھا. پاکستان نے تو جب بھی تو انویسٹ کیا تھا افغان طالبان پہ کہ غالباً وہ تعلقات نہ رہے. وہ ہماری سرمایہ کاری جو ہے وہ ضائع ہو گئی, کارگر ثابت نہیں ہوئی. اور وہ جو تاریخی نیکسس تھا افغانستان اور ہندوستان کا, وہ دوبارہ نئی شکل میں سامنے آیا ہے. اور بہت سارے لوگ جو اس کے اوپر سوال بھی اٹھاتے تھے ان کو جواب مل گیا جب افغان وزیر خارجہ نے نئی دلی میں 9 دن گزارے ہیں اور محبت. یہ بڑا اہم موضوع ہے خرم صاحب, اس پہ مزید تفصیل سے کبھی صرف افغانستان اور اس کے اوپر ہم بات کریں. بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.